بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 6 لوگ یعنی 6 طبقے 6 باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے، حساب کتاب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، حضور وہ کون کون ہیں؟ فرمایا، پہلا، میرے بعد ہونے والے ظالم حکمراں اپنے ظلم و جور کے سبب، ظالم جائے گا اپنے جور کے سبب۔ ہر وہ انسان جس کے ماتحت لوگوں کو بنایا گیا اور وہ فیصلہ سچائی کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نہیں کرتا ہے، وہ اس ضمن میں شامل ہے، وہ بھی حساب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا، عربی النسل، قوم تعصب کی وجہ سے، جو عرب کے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے حساب سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو برتری سمجھتے ہیں، بلند و بالا سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو وہ لوگ عجمی کہتے ہیں، یعنی گونگا، کہ عرب کے علاوہ عرب کی ہی زبان ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اگر ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے تو وہ لوگ بھی حساب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ تیسرا، دہقانی بادیہ نشیں اپنے کبر و نخوت کی وجہ سے، انسان اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ چوتھا، اہل تجارت اپنی خیانت کی وجہ سے، جو تاجر لوگ تجارت کرتے ہیں اور اس میں خیانت کر دیتے ہیں، خراب مال بیچ کے ہوتا ہے اور دکھاتے اچھا مال ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، وہ بھی حساب سے پہلے ہی جہنم میں جائیں گے۔ پانچواں، اور اہل رستاق، اہل دیہات یعنی مستقل آبادی والے دیہاتی، اپنی جہالت بے علمی کی وجہ سے، یعنی اگر انہوں نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا تو یہ کوئی عذر نہیں بلکہ ان پر فرض تھا۔ دیہاتی اصل میں جاہل آدمی کہتے ہیں کہ جو انسان علم سے ناآشنا رہا، اس نے علم دین نہیں سیکھا، تو وہ انسان بھی قبل حساب جہنم میں داخل ہوگا۔ اور چھٹا، جس وجہ سے یہ حدیث شریف لے کے آئے ہیں، بیان ہے حسد کا، اور اہل علم باہمی حسد کے سبب، جو جانکار ہیں جانتے ہیں، تو اگر ان کے اندر حسد جیسی بیماری ہے تو وہ اس بیماری کی وجہ سے حساب سے پہلے ہی جہنم میں جائیں گے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا، علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو باہمی حسد کے ساتھ طلب دنیا کی ہوڑ میں مبتلا ہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ علم دین کی تحصیل اس لیے کرے کہ اس کے ذریعے طالب آخرت ہو۔ اگر اس وجہ سے کسی کو نیچے دکھانے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اگر اس نے حسد کیا تو وہ حساب سے پہلے ہی جہنم میں جائے گا۔ تو جب عالم اپنے علم سے آخرت کا طالب ہوگا، وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا اور نہ اس سے اور کوئی کرے گا۔ اور جس نے طلب دنیا کے لیے علم سیکھا تو وہ بے شک حاسد ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کی بابت یعنی ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہود اور نصارہ میں بڑے بڑے عالم تھے، یہاں علماء سے مراد برے علماء، علماء سو مراد ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ جو لوگوں سے جلتے ہیں، لوگوں سے مراد صحابہ کرام اور بالخصوص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دی ہیں، یعنی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ جل رہے ہیں،
شان نزول بات یہ ہے کہ علماء یہود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے، صحابہ کرام سے حسد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے رسول ہوتے تو زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے میں مشغول نہ ہوتے۔ معاذ اللہ، حسد کی وجہ سے یہ بات کہا کرتے تھے۔ اس پر مذکورہ بالا آیت کریمہ کا نزول ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل ہے، سرکار کی خصوصیت ہے، ہماری اور آپ کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت رکھی۔ عام لوگوں کے لیے 4 تک کی اجازت دی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پر فضل ہے، جس فضل سے وہ یہود اور نصارہ کے علماء جلتے تھے اور اس طریقے کی باتیں کہا کرتے تھے۔ بعض حکماء نے فرمایا نہ حسد کو اپنے پاس بھٹکنے دو اور نہ تم اس کے قریب جاؤ، یعنی اس سے بہت زیادہ بچو، کہ حسد ایسی بیماری ہے اس سے بہت زیادہ بچو، کیونکہ یہ سب سے پہلا جرم ہے حسد، جس کے ساتھ آسمان میں اللہ کی معصیت کا وجود ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی حسد کی وجہ سے، اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی معصیت کا صدور ہوا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تھا تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے نافرمانی کی کہ سجدہ کرنے سے رکا رہا اور بولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، حسد کی وجہ سے۔ تو اسی حسد کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت و ناراضگی کا مستحق ہوا، اور وہ شیطان کہ اگر روایتوں میں آتا ہے اگر اس کے سجدے پوری دنیا پر پھیلائے جائیں تو روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا کثیر العبادت تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اگر حسد کیا اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور رہی زمین میں سب سے پہلی معصیت یعنی گناہ تو وہ قاتل قابیل نے کی، اس کا بھی صدور حسد کی وجہ سے ہوا کہ اپنے بھائی حابیل کو بوجہ حسد کے قتل کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی، وہ قربانی والا واقعہ، تو ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام تجھ پر زیادہ رحم کر رہے ہیں۔ قابیل کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس کی وجہ سے اس نے حضرت قابیل سے حسد کیا، حضرت حابیل سے حسد کیا۔ اس نے کہا اللہ تو تقوی والوں ہی سے قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، اگر تم حسد کر رہے ہو تو اس میں تمہاری غلطی ہے، تمہارا جرم ہے۔ 6 لوگ 6 نعمتوں سے محروم۔ مروی ہے کہ حضرت احنب ابن قیس علیہ الرحمہ نے کہا حاسد کے لیے راحت نہیں، حسد کرنے والا ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ بخیل کے لیے وفا نہیں، بخیل انسان سے کوئی انسان وفاداری نہیں کرتا، محبت سے پیش نہیں آتا ہے۔ تیسرا، جو ہر وقت پریشان رنجیدہ رہتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، لہذا اگر رنجیدہ رہے، اگر کوئی ملنے آیا ہے، حال خیریت پوچھنے آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اس وقت بھی منہ بنا کے رکھنا اور رنجیدہ مزاج رہنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ چوتھا، جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو اس کے پاس مروت نہیں، وہ انسان محبت نہیں کر سکتا کسی سے۔ پانچواں، جو خائن ہے اس کی رائے نہیں، یعنی جو انسان
امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی، اور جو بد اخلاق ہو اس کے لیے سرداری نہیں، جس کی عادت اچھی نہ ہو، لوگوں سے اچھے سے پیش نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سردار نہیں بناتا۔ اب ہم اور آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں، اگر ہمارے اندر کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کریں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر ان سے معافی مانگیں اور بری عادتوں سے باز آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے گا اور رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اچھی عادت والا بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکرام۔